آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ساکنان شہر قائد کی جانب سے آج کی یہ تقریب امریکہ سے تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت اور معروف شاعر ڈاکٹر نور امروہوی کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی جو یہاں تشریف لائے. اور آج کی اس پروگرام کی میں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں معروف شاعر خالد عرفان صاحب. ان سے گزارش کروں گی تشریف لے آئیے اسٹیج پہ. ہمارے مہمان خصوصی ہیں صدر آرٹس کونسل اور صاحب اعزاز ڈاکٹر نور امروہوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور میں اب اگلے مہمان کو دعوت خطاب دے رہی ہوں جو ہیں جنید اقبال صاحب. اور جنید کے تعارف کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ دینی پروگرام اور جنید لازم و ملزوم ہیں. اور ماشاءاللہ سے ویسے تو انہوں نے اور بھی بہت سارے پروگرام کیے لیکن اللہ رب العزت نے جو عزت ان کو ملی دینی پروگراموں سے ماشاءاللہ وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو کوئی بھی پروگرام دے دیا جائے اور یہ اس کو ویسے ہی کر دیتے ہیں بلکہ اس کے لیے بے انتہا محنت کرتے ہیں. یعنی بہت ساری کتابیں خود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی بھی پروگرام کے لیے یہ آتے ہیں اور جس وقت یہ گفتگو کرتے ہیں اس وقت جو احادیث پیش کر رہے ہوتے ہیں یا جو قرآن کا حوالہ دیتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے کامپیر کے لیے ایک اس طرح سے ہوم ورک کر کے آنا اور وہ بھی دینی پروگرام اگر ہے تو کس قدر مشکل ہے لیکن ضروری ہے تاکہ آپ اپنا نام بنا سکیں. جنید اقبال صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام سادات گھرانے سے تعلق جناب احمد شاہ صاحب، میرے بہت ہی قابل احترام بڑے بھائی اور جن کے لیے ابھی ہمارے بزرگ ہمارے سینئر بلکہ ہمارے استاد رضوان صدیقی صاحب جن کے سامنے ہم نے روسٹرم پر اچک اچک کے بولنا سیکھا اور انہوں نے ہماری تراش خراش کی. ایک جملہ ادا کیا کہ محمود بھائی کا فون آیا، بالکل اسی انداز سے مجھے بھی فون آیا اور یہی تحکمانہ انداز تھا. لیکن اس تحکمانہ انداز میں ایک مان تھا، ایک محبت تھی کہ بھائی تم نے 4:50 پہ آرٹس کونسل میں داخل ہو جانا ہے کیونکہ 5 بجے میں پروگرام شروع کر دوں گا. اور وہ وعدے کے مطابق یہ گاڑی سے اترے اور میں گاڑی سے اتر رہا تھا. میں آج تک کسی ظاہر ایسی تقریب میں حاضر نہیں ہوا لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں محمود بھائی کا کہ آپ کے حکم پہ میں یہاں موجود ہوں. ہمارے انتہائی قابل احترام ظاہر آل دا وے ڈیلس سے تشریف لائے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ادبی حلقے کا ایک بہت بڑا نام ممتاز شاعر جناب ڈاکٹر نور امروہوی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ملک کے انتہائی سینئر شاعر جناب خالد عرفان صاحب، مزرانی بھائی سامنے موجود ہیں، اقبال لطیف صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. بلکہ میں ابھی فرحانہ اویس صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا یہ سب قدرت کا نظام اور کھیل ہوتا ہے کہ قدرت کس کو کان پکڑ کے کس کام پہ لگا دیتی ہے. اقبال بھائی کو شاید یاد ہو نہ ہو، آج چونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں بات عرض کر رہا ہوں. 98 میں اقبال بھائی نے ایک ڈرامہ کیا تھا کرن کے نام سے کینسر پیشنٹس پہ. اور اس زمانے میں پی ٹی وی میں داخل ہونے کے لیے کسی سے فون کرانا پڑتا تھا تو ہم نے بھی کسی سے فون کرایا تھا عبدالقادر سلاٹ صاحب سے. تو ان کے ڈرامے میں ہما میر صاحبہ ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی تھیں اور اس کے اسسٹنٹ کا کردار میں نے کیا تھا. لیکن وہ جس رات شوٹنگ ہوئی تھی اس شوٹنگ کے بعد میں نے کان پکڑ لیے کہ میرا کام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ اس کے بعد ظاہر قدرت نے کچھ اور کام کروایا. تو اقبال لطیف صاحب، امرین صاحبہ اور فرحانہ اویس صاحب اور یہاں موجود تمام مہمانان کو انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے محمود بھائی آپ کو، شاہ صاحب آپ کو، ساکنان شہر قائد اور آرٹس کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نور صاحب جو کہ اپنے علمی نور کے ذریعے سے دنیا بھر میں روشنیاں بکھیرتے ہیں، آج ان کو یہاں بلا کر آپ نے یہ
باور کرایا ہے کہ ہم لوگ بھی محبت کی شاہراہ کے مسافر ہیں, ہم لوگ بھی پیار کی شاہراہ کے مسافر ہیں, ہم لوگ بھی مساوات کی شاہراہ کے مسافر ہیں, اور ہم بھی وہ لوگ ہیں کہ جو نعرہ آپ ڈیلس میں بیٹھ کے لگاتے ہیں پیار کا, محبت کا, امن کا, چاہتوں کا, وہی نعرہ پاکستان سے بھی اسی انداز سے اٹھتا ہے. آپ ہی کے چند اشعار, میں جب دعائیں کام کرتی ہیں, کام آتی ہیں, یہ جو مجموعہ کلام آپ کا, تو میں ابھی فرحانہ صاحبہ سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا اور فرحانہ نے بہت اچھا جملہ کہا. یہاں بیٹھ کے خاصی دیر گفتگو رہی کہ ہم آپ کی شخصیت پہ گفتگو کر رہے تھے, تو حوالہ آیا کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں, اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور ساتھ ساتھ محمود بھائی نے تواتر سے ایک بات کہی کہ جنید میاں 25 برس سے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کی محافل وہاں پر منعقد کر رہے ہیں. تو میں نے فرحانہ سے کہا کہ بے وجہ نہیں ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ بیسیکلی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو 25 برس سے تواتر سے آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محافل سجا رہے ہیں, کہ جو ورفعنا لک ذکرک کے ٹائٹل کے ساتھ اس کائنات پہ بھیجے گئے کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے لیے جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا, ان کے ذکر کے ساتھ جو جڑ جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی نام کو بلند کر دیا کرتا ہے. اور آپ ہی کے چند مصرے کہ وہ جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا جلانے کو, وہ جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا جلانے کو, انہیں سے روشنی ملتی ہے ہر زمانے کو. دل حزین تو بہت چاہتا ہے آنے کو, دل حزین تو بہت چاہتا ہے آنے کو, حضور کچھ بھی نہیں پاس منہ دکھانے کو. نبی کے ذکر کی تسبیح چھوڑنے والے, نبی کے ذکر کی تسبیح چھوڑنے والے بروز حشر ترستے ہیں دانے دانے کو. در رسول پہ ایسی ہے روشنی کے جہاں, در رسول پہ ایسی ہے روشنی کے جہاں, یہ مہتاب ترستا ہے جگمگانے کو. خوشی کے پھول کھلیں گے اسی کے آنگن میں. بھئی یہ تو طے شدہ بات, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس کو مسرت چاہیے, جس کو خوشی چاہیے, جس کو نام چاہیے, جس کو مقام چاہیے, وہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے کہ خوشی کے پھول کھلیں گے اسی کے آنگن میں. غم رسول سے نسبت ہے جس گھرانے کو, جب ان کے نور سے روشن ہوئی تھی بزم جہاں, جب ان کے نور سے روشن ہوئی تھی بزم جہاں, اندھیرے بھاگتے پھرتے تھے منہ چھپانے کو. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ابھی ظاہر ہے رضوان بھائی نے تو قلم توڑ دیا بات کر کے, مزید کچھ کہنے کو اب رہ نہیں گیا. ابتدا ہی میں آپ نے بات جو ہے اختتام پہ پہنچا دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی چنا ہے محبت کے میسنجر کے طور پر, پیار کے میسنجر کے طور پر, اتحاد کے میسنجر کے طور پر, مساوات کے میسنجر کے طور پر. اور جو پیغام آپ نے بنیادی طور پہ پوری دنیا میں دیا ہے, مجھے آپ کی شخصیت میں آپ ہی کے 2 مصرے آپ ہی کی کتاب سے نظر آئے کہ مجھے بے وجہ یہ بات نظر نہیں آئی کہ وہ جو آپ کا کلام ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. دیکھیے کوئی بے وجہ نہیں ہوتا, کوئی بے وجہ نہیں ہوتا, کوئی وجہ ہوتی ہے کسی کی ترقی کے پیچھے. ابھی فرحانہ اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی ترقی کی انتہا اور کسی کی ترقی کی ابتدا ہوا کرتا ہے, اور پھر اس میں جو دعاؤں کے پل لگتے ہیں وہ بنیادی طور پہ والدین کی خدمت کی دعاؤں کے پل لگتے ہیں کہ آپ نے 2 مصروں میں اپنی پوری زندگی کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں, سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں, مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں, مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی زندگی میں یہ جو, اگر میں کہوں کہ یہ جو اللہ کے کرم کا نور ہے, اللہ کے فضل کا نور ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توقیر سے آپ کو ماشاءاللہ نوازا، جس کا ذکر ابھی رضوان بھائی کر رہے تھے، میرا خیال ہے یہ سارا کرم، یہ سارا فضل، یہ سارا نور یا تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، یا اس ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جس کی دعاؤں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو میری طرف سے آپ کی آمد پہ پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں محمود بھائی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ڈاکٹر نور صاحب کے لیے کچھ گفتگو کر سکوں۔ دل سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو پیغام آپ عام کر رہے ہیں، اور جو آپ نے محبت کی اور پیار کی شمع کو روشن کیا ہے۔ بدقسمتی مجھے کہنے دیجئے، چونکہ ظاہر آرٹس کاؤنسل کا پلیٹ فارم اس وقت پاکستان کا مستند ترین پلیٹ فارم ہے، ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے صاحب کہ کلچرلی جتنا ہم ڈیزاسٹر کا شکار ہو گئے، تہذیبی حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، مورلی جتنا ہم کولیپس کر گئے، آپ یقین مانیے ڈاکٹر نور صاحب یا ان جیسی شخصیات کی موجودگی اس وقت فرض عین ہو چکی ہے، فرض عین۔ یہ ان کا کام بنیادی طور پہ ہماری نئی نسل، جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں، ان کو صحیح سمت میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ان کو بتایا جائے صاحب اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، کہ ہماری نارمز کیا ہیں جس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے جس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری مورل ویلیوز کیا ہیں جس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس دور میں ڈاکٹر نور صاحب اور ان جیسی شخصیات کی بے انتہا ضرورت ہے، جو وہاں بیٹھ کے اس مغربی تہذیب کے درمیان میں بیٹھ کے، کہ جہاں پر تہذیب نے اپنا رونا رو کے اپنے آپ کو پہلے وینٹ پہ رکھا اور اس میں مکمل طور پہ وہ تباہ ہو چکی، برباد ہو چکی ہے، اس سوسائٹی میں رہ کے نوجوان نسل کو شعر و ادب کے بارے میں بتلانا، نوجوان نسل کو تہذیب و تمدن کے بارے میں بتلانا، نوجوان نسل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو گھول گھول کر پلانا، اور نوجوان نسل کو یہ بتانا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، تہذیب کیا ہوتی ہے، یہ جو رشتوں کا لمس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ماں باپ ہیں ان کا تقدس اور احترام کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو انسانی تقاضے ہیں جو سب سے بڑھ کر ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ ادا کرتے ہیں لوگ، اور مجھے یہ کہنے دیجئے جملہ، کہ عموماً لوگ کہتے ہیں صاحب کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے نا اقبال بھائی، ایسا ہی کہا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ مجھے بتائیے کہ شاہ صاحب سرکار مدینہ، آپ کے جد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کون سی انسانیت تھی؟ وہ انسانیت تھی کہ جہاں پر گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا تھا، جہاں پانی پلانے پہ جھگڑا تھا، جہاں بچیوں کو امرین صاحبہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں 120 سال تک اوس و خجرت کے درمیان باقاعدہ لڑائیاں ہوتی رہیں، انسانیت موجود نہیں تھی۔ انسانیت کے سرتاج میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان بھائی جب ظاہری طور پر اس کائنات پہ تشریف لاتے ہیں تو پہلا انٹروڈکشن آپ نے انسانیت کا کروایا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے انسانیت کا تصور نہیں تھا، اور آپ نے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے، آپ نے بتایا بھائی کیا ہوتا ہے، آپ نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے، آپ نے بتایا بیوی کیا ہوتی ہے، آپ نے بتایا بیٹی کیا ہوتی ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین نے بنیادی طور پر انسانیت کے بارے میں بتلایا۔ تو شاہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو مبارکباد، اور ڈاکٹر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں اس معاشرے میں، میری آپ سے دستبستہ گزارش ہوگی، اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان گزر رہے ہیں، خدا کا واسطہ میں آپ سے دستبستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، کیونکہ میں ایسی تقاریب کو بہت اہم سمجھتا ہوں، وہی بات رضوان بھائی والی، کہ یہ جو کوالٹی لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ جو کیمرے کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں جائے گا۔ آپ نوجوانوں کو کیپچر کیجئے صاحب، اور ان کو بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ یہ فیس بک کو اپنا باپ بنانے سے، یا انسٹاگرام کو اپنی نانی بنانے سے، یا ٹک ٹاک کو اپنی دادی بنانے سے رشتوں کے لمس نہیں ملا کرتے۔ رشتوں کا لمس اسی وقت ملے گا کہ وہ جو نرم ملائم گود ماں کی ہے، جب تک بچہ اس میں اپنا سر نہیں رکھے گا اسے رشتوں کا لمس نہیں ملے گا۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنے قلب میں محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو رشتوں کا لمس نہیں ملے گا، اور جب تک آپ اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کو رشتوں کا لمس نہیں ملے گا۔ لہٰذا کھوکھلی دنیا سے نوجوانوں کو نکال کر، آپ امریکہ میں موجود ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یلغار یہاں بھی آ چکی ہے، اس کھوکھلی دنیا سے لوگوں کو نکال کر شعر و ادب کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی محافل کے ذریعے سے ان کو بتائیے کہ اصل فلاح اور کامیابی صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ ہم اپنی اصل پہ چلے جائیں، اور ہمارا مرکز وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محمود بھائی ایک بار پھر آپ کا
کہ آپ نے مجھے یہاں پر موقع دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بڑی نیک تمنائیں, بہت ساری دعائیں. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ونس اگین بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بھی شخص جو اپنے دل میں درد رکھتا ہے اس قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, تو وہ اسی طرح جذبات میں آگے بات کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں اور ہم لوگ ایک قوم کی طرح محبت کے ساتھ مل بیٹھیں.